جاہل گفتگو کی بجائے بحث کو پسند کرتا ہے، اور جب اس سے جواب نہیں بنتا تو آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ صرف وہی پیک کریں جو آپ خود لے جا سکتے ہیں۔ وہ آدمی بننے کی کوشش کریں جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں۔ لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتا ہے اور لمبی زبان ہمیشہ الجھا دیتی ہے، اسی لیے دونوں کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھیں۔ لوگوں کے نتائج پر توجہ دیں، لوگوں کے ارادوں پر نہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے کمتر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ آزائشیں چاہتے ہیں تو محنت کے ذریعے حاصل کریں، نہ کہ شادی کر کے جہیز کے ذریعے۔ جتنا جلدی خدا حافظ کہو گے اتنا زیادہ محفوظ رہو گے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو آپ کو غمگین کرتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا دوسرا واقعہ ہونے پر بھی آپ اسی طرح غمگین ہوں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ کسی بیوقوف سے کبھی بحث نہ کریں، وہ آپ کو اپنی سطح پر لے جائیں گے اور تجربے سے آپ کو شکست دیں گے۔ جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں، جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں۔ جب تمہارے پاس رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رو لیا کرو۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن کی ایک ہی آیات ہو لیکن وہ آیات آپ کے عمل میں ہو۔ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھ لیتا ہے، بس اپنے اندر اور اوپر نہیں دیکھتا۔ اپنی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے ساتھ واپس آئیں۔ 10 میں سے 9 مشکلات سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر دوسری طرف گھاس ہری ہے تو شاید وہاں زیادہ کھاد ہے۔ لوگ کچرے سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے گندے نہ ہو جائیں، اور کچرے کو یہ گمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی طاقت کی حقیقی صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے اپنی توانائیاں ایک واحد مقصد کی طرف مرکوز کریں۔ عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہیں جو ان کی بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زد ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے بولنے دو۔ اپنے دشمنوں کو الجھانے اور دھمکانے کے لیے جان بوجھ کر غیر متوقع ہوں۔ زیادہ تر ناخوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود سے بات کرنے کی بجائے دوسروں کی سنتے ہیں۔ اداس اور پریشان رہ کر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار کبھی نہیں بنا سکتے۔ آج کا دن اپنے لیے اتنا شاندار بنائیں کہ کل خود آپ کے لیے انتظار کرے۔ آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔
جب آپ کے اندر خامیاں ہوں تو انہیں چھوڑنے سے مت ڈرنا۔ اگر آپ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو غریبی سے دولت تک، تنہائی سے مقبولیت تک اور افسردگی سے خوشی تک لے جا سکتا ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے ان سے اچھائی کی توقع رکھنے کی بجائے اچھائی کر کے بھول جائیں تو آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ تنہا بیٹھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کے حل مل سکتے ہیں۔ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی اگر یہ 3 اصول اپنا لو: یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن۔